السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ سوشل میڈیا آج کل ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ ہر خبر تیزی کے ساتھ لوگوں تک پہنچتی ہے، اس لیے اس ویڈیو کو بنایا جا رہا ہے۔ کل جو ہے جمعرات کا دن ہے، شب برات آنے والی ہے، اس لیے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنی ہیں ایک امام ہونے کی حیثیت سے۔ میرے عزیز دوستوں، بہت ساری باتیں شب برات کے متعلق احادیث مبارکہ میں ملتی ہے، اصحاب رسول علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، لیکن چند باتیں اس وقت کے موجودہ حالات بہت ہی زیادہ خطرناک ہیں، اس کے متعلق میں دو تین باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ جس طرح روزانہ آج کے ماحول کے اعتبار سے مسجدوں میں جو نمازیں پڑھی جا رہی ہے 5 افراد پر مشتمل، ایک امام، مؤذن اور اسی طرح مسجد کے خادمین حضرات 2-3 مل کر کے نماز ادا کر رہے ہیں، اسی طرح کل جمعرات کے دن شب برات میں اسی طرح نماز ادا کی جائے گی، اور نماز کے وقت میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اسی طرح نماز ادا کی جائے گی جس طرح کامن نماز ادا کی جا رہی ہے روزانہ کی طرح۔ 8 بجے اذان ہوگی، 8:15 تک نماز کھڑی ہوگی۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ مسجد نہ آئے، اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے قیام گاہوں میں نماز ادا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شب برات میں قبرستان جانا کیسا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ہے، وہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچی تو اللہ کے نبی کو قبرستان میں پایا۔ وہ حدیث موجود ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس طرح کا عمل کیا ہے، اس لیے بہت سارے علماء نے اس حدیث پر کلام کیا ہے، اس حدیث پر گفتگو کی ہے، بہت ہی باتیں لکھی ہیں، لیکن ایک بات یہ لکھی ہے کہ یہ حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایک مرتبہ ہوئی ہے، یعنی یہ عمل اللہ کے نبی کی خدمت میں صرف ایک مرتبہ ہوا ہے، اس کا درجہ دیا جائے اور اس پر یہ طعن نہ کیا جائے، اس پر یہ بات کسی نہ جائے کہ اللہ کے نبی کا یہ عمل ہر شب برات میں ہے اور قبرستان جانا ضروری سمجھے میلے کی طرح، اور اس کے اندر ہر سامان کو لے کر جس طرح قبرستان کو سجایا جاتا ہے، قبروں پر جو ہے چادریں اڑائی جاتی ہے، پھول لگائے جاتے ہیں، بتیاں جلائی جاتی ہے، ساری چیزیں اللہ کے نبی سے کوئی ثابت نہیں ہے۔ آپ جو ہے اپنے اپنے گھروں میں آسانی کے ساتھ رہے، اس لیے کہ آج ماحول بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، اس کو ضروری نہ سمجھے۔ ہاں، کبھی کبھی انسان شب برات میں قبرستان چلا گیا تو اللہ کے نبی کی سنت ادا کر دیا، کبھی کبھی چلا جانا چاہیے، لیکن ہر شب برات کو اس کو ضروری سمجھنا، اس رات کا ایک جز سمجھنا، اگر نہ جائے تو اس کو گناہ سمجھنا، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت مستمرہ نہیں ہے، یعنی اللہ کے نبی نے اس پر مداومت نہیں کی ہے، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ گریز کریں۔ اور ایک بات میں اس کے ضمن میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا قرآن اتنا کمزور نہیں ہے کہ ہم گھر میں بیٹھ کر کے پڑھے اور اپنے مرحومین پر بخشے تو ہمارا قرآن ان تک نہ پہنچے، اس کا ثواب ان تک نہ پہنچے، یہ سال ثواب نہ ہو۔ سمجھنے کی کوشش کرے، ہمارا قرآن بہت پاورفل ہے، ہمارا رب اللہ رب العزت ہے، وہ بہت ہی زیادہ طاقتور ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی بیٹھ کر اپنے مرحومین کا قرآن پڑھے، کوئی سورت پڑھے تو ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کا ثواب مرحومین تک پہنچائے۔ اس لیے جو ہے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے، قبرستان جانے کی کوشش نہ کرے، فکر نہ کرے، اور اسی طرح مسجد بھی نہ آئے، اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے قیام گاہوں میں نماز ادا کرے۔ اور اسی طرح اس کے ضمن میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ بہت سارے غریب ہمارے محلے میں ہیں، ہمارے شہروں میں ہیں، کسی بھی کونے میں ہو، ایسا گھر اگر کوئی ہے تو آپ حضرات سے گزارش ہے، مالداروں سے گزارش ہے کہ اپنا مال خرچ کرنے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے محلے کے اپنے اپنے پڑوس جو غریب ہیں ان تک اپنے مال کو پہنچائیں، تاکہ وہ بھی اس خوشی میں شریک ہو سکے، کوئی غریب ہمارا بھوکا نہ سوئے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ روزہ رکھنا کیسا ہے، شب برات کے اندر روزہ رکھنا کیسا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ
بہت زیادہ لمبی تفصیلی گفتگو ہے، لیکن میں صرف ایک بات بتا کر بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے راوی حدیث ہیں، یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے۔ ضعیف حدیث سے فضائل ثابت ہو سکتے ہیں، اس لیے جو ہے اس کو علماء نے مستحب قرار دیا ہے۔ 15ویں شعبان کا روزہ مستحب قرار دیا، یعنی 15ویں شعبان کا روزہ اس طرح حساب لگائیں تو جمعہ کے روز ہے 15ویں شعبان کا روزہ ہوتا ہے، اس پر جمعہ کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اگر کوئی رکھے اس کے لیے ثواب ہے، اگر کوئی نہ رکھے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، وہ گنہگار نہیں ہوگا، اس کا بھی خاص کر کے خیال رکھیں۔ اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ گنہگار ہے، کوئی حرج نہیں ہے، روزہ رکھنے والا رکھے اس کو ثواب ملے گا۔ یہ مستحب عمل ہے، یہ سنت نہیں ہے، اس لیے آپ تمام حضرات جو ہے اس پر بھرپور عمل کریں اور زیادہ تر اپنے اپنے گھروں میں عبادت کریں، اپنے اپنے گھروں میں توبہ استغفار کریں، اپنے قیام گاہوں میں رہیں اور زیادہ تر جو ہے روڈوں پر نہ پھرے۔ کسی کام سے اگر باہر نکلے ہیں تو فوراً جو ہے گھر جانے کی فکر کریں اور کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد انعام الحسن شاہی، امام خطیب مسجد حاجی صاحب، چتار اسٹیٹ، کرنول، آندھرا پردیش۔